بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے مریم نواز سمیت اپنے کئی ممبران اسمبلی کو نشستیں چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، اور باقاعدہ طور پر مسلم لیگ نون کی جو نائب صدر ہیں مریم نواز، انہوں نے اپنی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی اس کو چھوڑنے کا جو خط ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ اب کئی حلقوں میں دوبارہ انتخابات ہوں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہلے ہی جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پر۔ دوسری جانب آج جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو سبطین خان جو پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر منتخب اسپیکر تھے، ان کی جانب سے آج کے اجلاس کے حوالے سے چونکہ اجلاس جاری ہے اور خبریں یہ تھیں کہ آج ہی مریم نواز کا جو حلف ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ آج حلف لیں گی، لیکن اسپیکر کی جانب سے جو تفصیلات دی گئی ہیں اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ مریم نواز کا فی الحال جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کا جو معاملہ ہے وہ ابھی نہیں ہو سکے گا، اور اس کی وجوہات اور شرائط رکھی گئی ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پہلا اجلاس ہے پنجاب اسمبلی کا، جو نو منتخب پنجاب اسمبلی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھی قیادت 109 ممبران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے اپنا جمع کروا چکے ہیں، اس میں سے 80 کے قریب پہنچ چکے ہیں اور باقی کی بھی آمد جاری ہے، چونکہ رکاوٹیں بھی ہیں اور باہر پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے، چیکنگ بھی ہو رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے ممبران کو روکا جا رہا ہے، لیکن جو اسمبلی سے رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے 80 ممبران پہنچ چکے ہیں، جبکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو فارم 45 کی بنیاد پر انتخابات جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلی کے باہر پرامن احتجاج کریں گے، تو وہ بھی موجود ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں مریم نواز، اور یہ بھی ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ پہلی دفعہ وہ آج تک کسی بھی عہدے پر الیکٹ نہیں ہوئی تھیں، پہلی دفعہ وہ صوبائی ممبر بنی ہیں پنجاب اسمبلی کی، اور ساتھ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی نامزد ہو گئی ہیں۔ 133 نشستیں حاصل کی تھیں پاکستان مسلم لیگ نون نے، جو جن حالات میں بھی اور جیسے تیسے بھی 133 نشستوں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے حاصل کی تھیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 116 نشستیں حاصل کی۔ اگر فارم 45 کے مطابق جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے اس کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی 200 سے زائد نشستوں کا دعویٰ ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق مسلم لیگ نون 133 نشستیں حاصل کیں، اور 23 آزاد ارکان نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، اس میں 6-7 وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تھے، اور باقی جو آزاد ارکان تھے انہوں نے بھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس طرح پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے 9 منتخب ارکان کی تعداد 160 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو خواتین کی 36 اور اقلیتوں کی 5 مخصوص نشستیں بھی الاٹ کر دی گئی ہیں۔ اس طرح مخصوص نشستوں کو ملا کے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون 201 ارکان کے ساتھ موجود ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سادہ اکثریت کے لیے 186 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی کے 14، مسلم لیگ کاف کے 10 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 6 ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس طرح مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی میں 230 ارکان کے ساتھ حکومت بنانے جا رہی ہے پنجاب میں، جو وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے آپ نے دیکھا ہے کہ کل جن ممبران کی جانب سے جو الیکشن کمیشن میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں وہ ساری کی ساری درخواستیں خارج ہو رہی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی حد تک جب درخواستیں خارج ہوئی ہیں تو پھر باقیوں کی تو خارج ہونی ہی ہونی ہے، اور اس میں وہ میرٹ کے اوپر خارج نہیں کی جا رہی، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹرائبونل جائیں، چونکہ آپ کا معاملہ ہے ایویڈنس کا اور آپ کے حقائق پر ایویڈنس ریکارڈ ہونی ہے، وہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے، وہ ٹرائبونل دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے آپ ٹرائبونل میں جائیں۔ اب پنجاب میں 400 سے زائد اپیلیں ہوں گی، اور صرف 2 معزز جو ججز ہیں وہ ٹرائبونل کے جج ہوں گے، جو اس حساب سے تقریباً 1 سال 6 مہینے سے 1 سال لگے گا
ان اپیلوں کو ڈیسائیڈ ہونے میں، اور اگر وہ اپیلیں ساری کی ساری ریورس ہو جاتی ہیں، وہ سیٹیں ریورس ہو جاتی ہیں، تو پھر معاملہ کہاں ہوگا۔ لیکن فی الحال قریب مستقبل قریب میں معاملات جس طریقے سے، چونکہ الیکشن کمیشن نے 9 معزز ججز کے لیے درخواست کی تھی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، انہوں نے صرف 2 ججز کو اپوائنٹ کیا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ بہت زیادہ رش ہے کام کا اور پہلے ہی بہت زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، اس وجہ سے زیادہ ججز کو منتخب نہیں کیا جا سکتا یا نامزد نہیں کیا جا سکتا ٹرائبونل کے لیے۔ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ زیادہ معزز ججز کو اپوائنٹ کیا جائے، نامزد کیا جائے، تاکہ اپیلوں کو جلد ڈیسائیڈ کیا جائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ماضی میں ہمیشہ جو ریٹائرڈ ججز ہوتے تھے، ڈسٹرکٹ ججز، ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل یہ ٹرائبونل بنے ہیں، اور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ٹرائبونل میں ایک ٹائم فریم بھی ہے، کتنے عرصے میں اپیلوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ پشاور میں بہت کم کیسز ہیں، اس کے باوجود 5 سے 6 ٹرائبونل قائم کیے گئے ہیں، سندھ میں 6 ٹرائبونل قائم کیے گئے ہیں، بلوچستان میں قائم کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ کیسز ہیں پنجاب کے، اور پنجاب میں اگر صرف 2 معزز ججز ٹرائبونل میں بیٹھیں گے تو وہ بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور پاسبل نہیں ہوگا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو سابق سپیکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ سپیکر اس وقت تک رہتا ہے جب تک نیا سپیکر کا انتخاب نہ ہو جائے، اب حلف سپیکر نے لینا ہے، اور اس کے بعد پھر نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا الیکشن ہوگا۔ آج سبطین خان نے کہا کہ ایوان میں کچھ کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی اور کچھ کو نہیں دی گئی، اور پنجاب اسمبلی آمد کے موقع پر بڑے عرصے بعد سبطین خان سامنے آئے۔ پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بجائے آزاد الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کیا تھا، اور ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لگایا ہوا تھا، اور بعد میں پھر ان کو وڈرا کرنا پڑا تھا اور وہ الیکشن نہیں لڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی آ گیا ہوں، دیکھتا ہوں کہ عوام کے منتخب نمائندوں کو اسمبلی میں داخلے سے کون روکتا ہے، جن ارکان کو روکا جا رہا ہے ان کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ سیکیورٹی اس لیے سخت کی گئی ہے کہ کچھ کو اسمبلی میں لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے، کچھ کو نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان نے کہ آج 9 منتخب ارکان کے حلف کے علاوہ اسمبلی میں کوئی کارروائی نہیں ہوگی، مطلب آج صرف جو نئے ممبران اسمبلی بنے ہیں وہ اپنا حلف لیں گے، آج اور کوئی الیکشن نہیں ہوگا، نہ اسپیکر کا، نہ ڈپٹی اسپیکر کا، نہ ہی وزیر اعلیٰ کا۔ انہوں نے کہا آج صرف اسمبلی میں اور کوئی کارروائی نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے، اس کے مطابق ہم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول دیں گے۔ الیکشن کمیشن کس چیز کا فیصلہ کر لے؟ خواتین کی مخصوص نشستوں کا، چونکہ پنجاب میں 24 مخصوص نشستوں کا اعلان نہیں کیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا حق بنتا ہے، اور جس کی درخواست پر آج چیف الیکشن کمشنر فیصلہ سنائیں گے۔ تو سبطین خان جو اسپیکر ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے، اس کے بعد، چونکہ جب تک تمام اسمبلی مکمل نہیں ہوگی تو تب تک تو کسی بھی صورت میں جو انتخاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پہلے الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے، پھر ہم اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا شیڈول دیں گے۔ ابھی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اس کے بعد پھر وہ اسپیکر وزیر اعلیٰ کا جو انتخاب ہوگا وہ کروائیں۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے مزید کہا کہ آج 9 منتخب ارکان کا حلف ہوگا، حلف کے علاوہ آج کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یہ انہوں نے واضح طور پر اعلان کر دیا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے چونکہ کافی ممبران نے نیشنل اسمبلی سے بھی الیکشن لڑا تھا، صوبائی اسمبلی سے بھی الیکشن لڑا تھا، کسی نے 2 3 سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا۔ مریم نواز نے این اے 119 سے مریم نواز آج دستبردار ہو گئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے سوا سینئر پارٹی قیادت کو بھی صوبائی اسمبلی کی نشستیں چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون سینئر قیادت کو وفاق میں لے کے جا رہی ہے، اور تمام سینئر قیادت کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ان کو چھوڑ دیں۔ صدر نون لیگ شہباز شریف قصور کی قومی اور لاہور کی 2 صوبائی نشستیں چھوڑ دیں گے، جبکہ حمزہ شہباز لاہور کی صوبائی نشست بھی چھوڑ دیں گے۔ سردار غلام عباس چکوال سے، رانا تنویر شیخوپورہ سے، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال نارووال سے، سردار اویس لغاری ڈیرہ غازی خان سے، اور جام کمال لسبیلا بلوچستان کی صوبائی نشستیں دستبردار ہوں گے۔ اور یہ بڑی تعداد ہو جائے گی پاکستان میں جو دوبارہ انتخابات کی، جہاں یہ جو درجنوں سیٹوں پر 2 جگہ پر الیکشن لڑا گیا تھا، اور وہ جیسے ہی دستبردار ہوں گے، بھلے وہ نیشنل سے ہوں یا صوبائی سے ہوں، تو پھر وہاں پر ری الیکشن ہوں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب
جو NA 119 سے انتخابات لڑی تھیں اور انہوں نے انتخابات جیتا تھا الیکشن کمیشن کے نتائج کے مطابق، انہوں نے بھی وہ بھی دستبردار ہو گئی ہیں اور شہزاد فاروق پاکستان تحریک انصاف کے ان کے مد مقابل تھے۔ مریم نواز لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 119 اور PP 159 سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئی تھیں۔ وہ PP 159 کی نشست سے وزارت اعلیٰ کا عہدہ سنبھالیں گی اور NA 119 سے دستبرداری کا خط الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس نشست پر اب الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کروائے گا۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے قبل مسلم لیگ نون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوا، جس کی صدارت نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کی ہے، اور اب یہ سلسلہ آگے شروع ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی نشستوں کے حوالے سے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کو صوبائی نشستیں مل بھی جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران بنیں گے 132-33، جبکہ اتحادی جو مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں وہ 230 بنا کے اپنی حکومت بنا رہے ہیں، 230 ممبران ان کے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو یہ کلیم کر رہی ہے کہ فارم 45 کے مطابق ان کے 100 سے زائد سیٹیں پنجاب سے لی گئی ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹرائبونل سے جا کے کئی مہینوں بعد مل جائے، پھر پاکستان تحریک انصاف اس صورت میں پوزیشن میں ہوگی کہ وہ حکومت بنا سکتی ہے۔ اور اب فیصلہ سارے کا سارا ٹرائبونل کریں گے، اور ٹرائبونل میں ضروری ہے آج نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی نامزدگی ہو جائے گی جسٹس ملک شہزاد صاحب کی۔ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ان کے پاس استدعا یا درخواست پینڈنگ پڑی ہے، کیا وہ مزید ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔